السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرع پاکستان۔ خوش آئین دن ہے، خوش آئین موقع ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں سے مثبت نتائج نکلیں۔ آخر کار کوئی تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان باضابطہ اس طرح کے جو تعلقات اور اس طرح کا ڈائیلاگ جو اب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ کل صبح 11 بجے، وہ نہیں ہوا۔ لاسٹ ڈائیلاگ جو ہوا تھا، آخری ڈائیلاگ جس کو بھی اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے تھے، وہ ہوا تھا مئی 2022 میں، اور وہاں بات کافی آگے تک پہنچ گئی تھی۔ اور ہمیں یاد ہے کہ ہماری ڈار صاحب سے بھی بات ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت لیڈ کر رہے تھے پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے اس کو گروپ کو، پارٹی کو، تو انہوں نے ہمیں یہ پبلکلی بھی کہا، ویسے بھی بات ہوئی، علی ظفر صاحب بھی اس میں ممبر تھے، تو انہوں نے کہا جی مثبت بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ حکومت نے یہ آفر کیا پی ٹی آئی کو کہ آپ یہ ابھی ذرا صبر کر لیجئے گا، ہم حکومت جو ہے ڈیزالو کر دیں گے، بجٹ جب ہم پاس کر لیں گے تو پھر ہم جولائی میں یا اگست کے شروع میں، کچھ ایسا اسپیسیفک بات ہوئی تھی کہ ہم ڈیزالو کر دیں گے۔ تو جو ان کی نیگوشیٹنگ ٹیم تھی شاہ محمود قریشی صاحب والی، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو اچھی بات ہے، اور مطلب دے فیلٹ پازیٹیو۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں، ابھی انہیں کہا فوراً ڈیزالو کریں، تو فوراً تو ڈیزالو نہیں ہو سکتی تھی، تو ایک یہ بات آڑے آئی تو یہ نہیں ہو پایا۔ ساتھ ہی اسی دن رات گئے، اسی دن جب یہاں نیگوسیشنز ہو رہی تھیں یا بس ختم ہوئی تھیں، تو پھر دھاوا بولا گیا پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کے گھر، چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر، تو ان کو پھر پکڑ لیا گیا۔ یہ سب دیکھا آپ نے، کافی دیر وہ تماشا چلتا رہا۔ تو وہ ڈائیلاگ جو تھا وہ یعنی کافی آگے جا کے دین ایوری تھنگ آبویسلی جسٹ فلپڈ، ختم ہو گئی سب بات، اور پھر آپ نے دیکھے کیا حالات رہے ہیں سیاسی طور پہ۔ تو اب اسپیکر صاحب ہیں، انہوں نے کل مدعو کیا دونوں جو پارٹیز ہیں ان کو، اور حکومت کی طرف سے جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے، اسحاق ڈار صاحب مثبت سوچ رکھتے ہیں، سلجھے ہوئے شخص ہیں، ہمیشہ یہ بات چیت میں وہ چیزوں کو آگے بڑھانے کی ان کی ہوتی ہے کوشش۔ ظاہر ہے جو ان کو دیا جائے گا بریف حکومت اسٹیبلشمنٹ وغیرہ سے، وہ تو اہم رہے گا، لیکن ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ایک مثبت ہے۔ تو یہ ہوں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، ویری سینئر پولیٹیکل پرسن، اور عرفان صدیقی صاحب، سینٹر عرفان صدیقی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی صاحب، علیم خان، اور چودھری صالح حسین۔ تو اس کا مطلب پی ایم ایل کیو بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے۔ تو یہ دس از امپورٹنٹ کہ تمام جو ہیں حکومت کے اتحادی ان کو لے کر کے چل رہی ہے حکومت اس پہ، اور پیپلز پارٹی جنرلی سیز کہ جی ہم تو چاہتے ہیں ہم ڈائیلاگ کے فیور میں، تو امید کرتے ہیں کہ ان کا اس گروپ میں ہونا جو ہے وہ ایک پازیٹیو ثابت ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کل۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہم نے دعوت دی گیسٹ کو جو کہ سینئر ممبرز ہیں 3 مین پارٹیز کے، یعنی کہ پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی کے، اور وہ ان سے ہم بات کریں گے۔ اب انشاءاللہ بات چیت تو کل شروع ہوگی، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ان کی سوچ کیا ہے تینوں پارٹیز کی، اور آخر کار اگر بات آگے بڑھنی ہے تو کیا ان کی مثبت سوچ ہے یا نہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر قمر زمان قاہرہ صاحب۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، قاہرہ صاحب ہیز بین پارٹ آف مینی نیگوسیشنز، بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ایسے لیڈر ہیں جو سیاست سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے سنا ان کو ایک بڑا موقف، اصولی اور مثبت موقف لیتے ہوئے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، آگے کا راستہ کیا ہے۔ ڈاکٹر فضل چودھری صاحب ہیں، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، چیف وپ ہے۔ چودھری صاحب کی اپنی بڑی ایکسپیرینس ہے سیاست میں، اور پارلیمان میں بہت مرتبہ قاہرہ صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب آ چکے ہیں، الیکٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو اگر آپ اجازت دیں میں چاہوں گی قاہرہ صاحب سے ذرا شروع کرتے ہیں۔ قاہرہ صاحب، آپ سے بڑی اوور دا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز تفصیل میں بات ہوتی رہی سیاست کی، پرنسپل پہ چلنے کی سیاست، اور
کوئی طریقہ کار ایسے ہو کہ ملک بھی آگے کی طرف بڑھے. آج آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ نسیم، اگر ہم پاکستان کے اوورآل پورے سماج کو دیکھیں، سیاست سماج کا ایک حصہ ہے، تو اوورآل سماجی طور پہ ہم انحطاط کا شکار ہیں. مالی طور پہ بہتری آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اکانومی میں بہتری آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں اگر پچھلے 4-5 دہائیوں میں دیکھیں. لیکن ہم اگر مورلی دیکھیں، ایڈمنسٹریٹولی دیکھیں تو بہت گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے جمہوری انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی سماج کے اندر انٹالرنس بڑی ہے، اقربا پروری بڑی ہے. بجائے اس کے کہ ہم رول آف لا اور جو علم و حکمت کی طرف جاتے، اپنے کردار بہتر کرنے کی طرف جاتے، ہم اپنے جو رہے تھے کردار تھے وہ بھی کھوئے بیٹھے ہیں. اور یہی ہماری اصل میں بنیاد ہے، اصل میں خرابی کی جڑ بھی یہی ہے. اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی شاید کوئی مسیحا آ جائے گا، چیزوں کو ٹھیک کر دے گا. ایک جماعت اپنا کلیم کرتی ہے، میری جماعت اپنا کلیم کرے گی، دوسری جماعتیں اپنا کلیم کرے گی. ہر جماعت اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرتی ہے. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ ہم جب تک پاکستانی قوم کے مورل ویلیوز کو ٹھیک کرنے کی طرف درست سمت میں سفر نہیں کرتے، اپنے اوریجنل تھیم کو درست نہیں کرتے، ہم خیالوں کی دنیا سے باہر نہیں آتے، حقائق کو فیس نہیں کرتے، اور کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، سب کا اجتماعی شعور کام کرے گا، جب تک اس فلسفے پہ کھڑے نہیں ہوتے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے منزل کو حاصل کر پائیں گے. آپ بتائیے گا شعیب شاہین صاحب، آپ نے سنا قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا اور سب اپنے آپ کو کوئی بھی عقل کل نہ سمجھے، مل کے چلنے کی بات ہے. دیکھیں ٹھیک درست بات کی ہے انہوں نے، لیکن اس سے میں تھوڑا سا آگے ایڈ کروں گا. دیکھیں ہمارے درمیان جو اس وقت بانڈ ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ ہے آپ کا آئین پاکستان. آپ نے آئین پاکستان کے اوپر جب تک سٹک نہیں ہوں گے تب تک آپ آگے ترقی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو مثال دوں، 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جس ملک میں جسٹس سسٹم درست نہیں ہوتا، جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، اس ملک نے، اس قوم نے، اس معاشرے نے کبھی ترقی نہیں کی. آپ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیریزن کر لو، کون سی اللہ نے نعمت ہے جو ہمیں نہیں دی ہوئی. ٹھیک، لیکن کیا ہے ہمارے درمیان پرابلم کیا ہے؟ میں آج کی بات کروں، پچھلے 3 سال سے جو جبر اور ظلم کا آپ نے سما شروع کر رکھا ہے، کب تک آپ اس کو چلائیں گے؟ آپ نے آج جمہوریت دفن کر دی. 2024 کے الیکشنز کو جس طریقے سے آپ نے ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف چرایا بلکہ ڈاکہ زنی کی، اور وہ سب نے مانا، ایکسیپٹ کیا، ہاں جی یہ ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، جی اب ہم نے کر لی تو کیا ہوا. یہ ایکسکیوز آتا ہے نا جی. یہ اس کو سب کہتے ہیں کہ ہوئی تھی جب تو، اور ہوئی بھی تھی. جی. نمبر 2، آج میں آپ کو بات بتاؤں، کون بلیو کرے گا؟ میں اسلام آباد، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد بار کونسل سے لے کر پاکستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار، پاکستان کی تمام بار کونسل بار سیشن کا 20-25 سال میں ریپریزنٹیٹو رہا ہوں. میرے خلاف الیکشن لڑنے کے بعد الحمدللہ میں جیتا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، ارسپیکٹو چھوڑتا ہوں میں اس موضوع پہ کہ کس طرح فارم 47 بنائے گئے. میرے خلاف 19 دہشت گردی کے پرچے ہیں، اور ابھی یہ 26 تاریخ پہ یہ جو 26 کا احتجاج ہوا، 24 سے 26 کے درمیان 10 FIR ہیں. کسی سے میں نے پسٹل چھین لیا، کسی پولیس والے کی وردی پھاڑ دی، کسی پولیس والے کو گن مار دی، میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا، قتل کے مقدمے، ڈکیتی کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے ہیں. یہ آج آپ کے ہاں کون بلیو کرے گا پاکستان میں کہ آئین اور قانون کی کوئی بالادستی ہے؟ اور پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جو اس وقت ایک آزاد عدلیہ کا کچھ کانسیپٹ ہو سکتا تھا، لوگوں کی ایک آس امید تھی کہ جی ہم عدلیہ میں جائیں گے، عدالتوں کے پاس جائیں گے، ہمیں انصاف ملے گا، آپ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا. انصاف کے نظام کو آپ نے اپنی باندھی بنا لی. دیکھیں معاشرے ترقی کرتے ہیں آپ کے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ویژولز پہ، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے نظام کو یہاں. اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر. آپ کا ایک نظام ہوتا ہے، آپ کی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آئیں جی گفتگو کریں. آپ نے پاکستان کے چھوڑیں، آج آپ اسلام آباد کے کسی ورکر، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی یونین کونسل میں ہمارا ورکر محفوظ نہیں ہے. میری کانسٹیٹوئنسی کا راجہ کیسر غفار میرا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے گھر میں اس کی 80 سالہ بوڑھی خاتون کو گرفتار کر لیا، وہ گھر میں نہیں تھا، اس کے طلائی زیورات اٹھا لیا، اس کا گھر توڑ دیا. میرا وائس پریزیڈنٹ تھا یہاں اسلام آباد کا،
اس کے شادی ہال تھا، اس کا دفتر توڑا، اس کے شادی ہال کے تمام برتن توڑے، اس کے شیشے توڑے، جا کر کے پولیس چلی گئی، یعنی 30-35 لاکھ روپے کا اس کا نقصان کیا. جی ہم گرفتار کرنے گئے ہیں اس کے. میرے گھر میں 24 تاریخ کو یہ ہمارا احتجاج ہونا تھا نا، 15 اور 16 کی رات کو میرے پاس پورے CCTV فوٹیجز لگے ہوئے نا، میرے گھر کے اوپر آ کر کے دھاوا بول دیا درجنوں پولیس والے. یعنی کوئی آپ نے یہاں چادر چار دیواری کی پامالی اس طرح بنیا میٹ کرتے ہیں. آپ کے نظام کو درست سمت میں تب لے کے جائیں گے کہ آپ کے اوپر ایک اعتماد ہو کہ ہمارے یہ ریاستی ادارے یا ہمارے یہ لوگ ہمارے واقعی محافظ ہیں. اگر آپ نے بطور پولیٹیکل ورکر لوگوں کو، ایک سیاسی کارکن کو گولیاں ماریں گے، اس سے بدترین فاشزم اور کوئی نہیں ہوتا. اچھا مجھے جانے دیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس. جی طارق صاحب، یہ آپ نے سنی گفتگو. قاہرہ صاحب فرما رہے تھے کہ موریلٹی کو واپس لانے کی ضرورت ہے، ایک اصول سے آگے چلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا لوگوں میں بھی ایک شعور لانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے سنا خود کے شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ وہ جب ادارے کام نہ کریں، جب انصاف ہی نہ ملے، جب یہ حالات ہوں جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی. آپ کی حکومت ہے، یو آر دا پرنسپل پارٹی، کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ دونوں چیزیں بالکل ضروری ہیں، لیکن اس سے کے ساتھ ایک اور چیز میں اضافہ کر دیتا ہوں، وہ ہے برداشت، ٹالرنس. ایک دوسرے کو، یا اس کا آپ نام وفاداری رکھیں یا اس کو آپ ایک دوسرے کے رویے کہیں، یہ چیز جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے. پاکستان کی سیاست سے جو عدم برداشت ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے اس نے ہمارے پولیٹیکل فیبرک کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے. اور برداشت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم جو ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے، آج کل جو ماحول بن چکا ہے سیاست میں، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ذاتی دشمنی تک معاملات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں سیاست میں اس طرح کے رویے نہیں دیکھے جاتے یا دیکھے جا سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں سیاست جس نہج پہ پہنچ چکی ہے. اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. میں اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس دور میں کیا ہوا اور کس کا بہت مرکزی کردار اس میں رہا ہے، لیکن اب جہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں، وہاں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور آگے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے نزاکت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہمارے جتنے مرضی سیاسی اختلافات ہوں، لیکن اگر آپ کی پرائیورٹی ملک ہے، پاکستان ہے، اس کے سسٹم ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس حد تک جائے گا جتنا انفارچونیٹلی لمٹس موجودہ دور میں کراس ہو رہی ہیں، اداروں کے حوالے سے، اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے، سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے، سیاست میں جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے، ذاتیات تک بات چلی جاتی ہے. اور ایک ایسا کلچر بن چکا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آج اگر آپ کہیں نوجوان نسل میں، تو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ جناب ہاں ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا سیاست جو ہے وہ بڑی اچھی فیلڈ ہے. یہ بڑی ایک عزت والی، بڑی ایک وفاداری والی اور بڑی ایک سروس والی کام ہے، پروفیشن ہے، لیکن اسے پولیوٹ کیا گیا ہے. اور یہ اب اتنی پولوشن بڑھ چکی ہے کہ اس کی صفائی جو ہے، جو اس میں سموگ آ چکی ہے، وہ بھی سیاسی جماعتیں ہی دور کر سکتی ہیں، اور یہ دور کرنا ضروری ہے. چونکہ آپ نے 1 سال کی بات کی، ہم اگر پچھلے اپنے ادوار دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے گئے ہیں. پیچھے آپ گئے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آگے جانے کی بجائے پیچھے گئے ہیں. دلچسپ بات کر رہے ہیں. تو ناظرین بریک لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. شعیب شاہین صاحب، آپ نے سنا قمر زمان قاہرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے چلنا ہوگا، اور سب اپنے آپ کو کوئی بھی عقل کل نہ سمجھے، مل کے چلنے کی بات. دیکھیں ٹھیک درست بات کی ہے انہوں نے، لیکن اس سے میں تھوڑا سا آگے ایڈ کروں گا. دیکھیں ہمارے درمیان جو اس وقت بانڈ ہے جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، وہ ہے آپ کا آئین پاکستان. آپ نے آئین پاکستان کے اوپر جب تک سٹک نہیں ہوں گے تب تک آپ آگے ترقی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو مثال دوں، 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، جس ملک میں جسٹس سسٹم درست نہیں ہوتا،
جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا اس ملک نے، اس قوم نے، اس معاشرے نے کبھی ترقی نہیں کی. آپ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیریزن کر لو، کون سی اللہ نے نعمت ہے جو ہمیں نہیں دی ہوئی؟ ٹھیک. لیکن کیا ہے ہمارے درمیان پرابلم کیا ہے؟ میں آج کی بات کروں، پچھلے 3 سال سے جو جبر اور ظلم کا آپ نے سما شروع کر رکھا ہے، کب تک آپ اس کو چلائیں گے؟ آپ نے آج جمہوریت دفن کر دی. 2024 کے الیکشنز کو جس طریقے سے آپ نے ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے نہ صرف چرایا بلکہ ڈاکہ زنی کی، اور وہ سب نے مانا، ایکسیپٹ کیا، ہاں جی یہ ہے، لیکن کہتے ہیں اس کو ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جی 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی جی، اب ہم نے کر لی تو کیا ہوا؟ یہ ایکسکیوز آتا ہے نا جی. یہ اس کو سب کہتے ہیں کہ ہوئی تھی جب تو، اور ہوئی بھی تھی. جی. نمبر 2، آج میں آپ کو بات بتاؤں، کون بلیو کرے گا؟ میں اسلام آباد، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد بار کونسل سے لے کر پاکستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار، پاکستان کی تمام بار کونسل بار سیشن کا 20-25 سال میں ریپریزنٹیٹو رہا ہوں. میرے خلاف الیکشن لڑنے کے بعد الحمدللہ میں جیتا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، ارسپیکٹو چھوڑتا ہوں میں اس موضوع پہ کہ کس طرح فارم 47 بنائے گئے. میرے خلاف 19 دہشت گردی کے پرچے ہیں، اور ابھی یہ 26 تاریخ پہ یہ جو 26 کا احتجاج ہوا، 24 سے 26 کے درمیان 10 FIR ہیں. کسی سے میں نے پسٹل چھین لیا، کسی پولیس والے کی وردی پھاڑ دی، کسی پولیس والے کو گن مار دی، میں نے کسی کے ساتھ کیا کیا، قتل کے مقدمے، ڈکیتی کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے ہیں. یہ آج آپ کے ہاں کون بلیو کرے گا پاکستان میں کہ آئین اور قانون کی کوئی بالادستی ہے؟ اور پھر 26ویں ترمیم کے ذریعے آپ نے جو اس وقت ایک آزاد عدلیہ کا کچھ کانسیپٹ ہو سکتا تھا، لوگوں کی ایک آس امید تھی کہ جی ہم عدلیہ میں جائیں گے، عدالتوں کے پاس جائیں گے، ہمیں انصاف ملے گا، آپ نے اس کو ملیامیٹ کر دیا. انصاف کے نظام کو آپ نے اپنی باندھی بنا لی. دیکھیں، معاشرے ترقی کرتے ہیں آپ کے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ویژولز پہ، لوگ دیکھتے ہیں آپ کے نظام کو یہاں، اور جمہوریت چلتی ہے اخلاقیات کے اوپر. آپ کا ایک نظام ہوتا ہے، آپ کی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، آپ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آئیں جی گفتگو کریں. آپ نے پاکستان کے چھوڑیں، آج آپ اسلام آباد کے کسی ورکر، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی یونین کونسل میں ہمارا ورکر محفوظ نہیں ہے. میری کانسٹیچوئنسی کا راجہ کیسر غفار میرا سیکرٹری جنرل ہے، اس کے گھر میں اس کی 80 سالہ بوڑھی خاتون کو گرفتار کر لیا، وہ گھر میں نہیں تھا، اس کے طلائی زیورات اٹھا لیا، اس کا گھر توڑ دیا. میرا وائس پریزیڈنٹ تھا یہاں اسلام آباد کا، اس کے شادی حال تھا، اس کا دفتر توڑا، اس کے شادی حال کے تمام برتن توڑے، اس کے شیشے توڑے، جا کر کے پولیس چلی گئی. یعنی 30-35 لاکھ روپے کا اس کا نقصان کیا. جی ہم گرفتار کرنے گئے ہیں اس کے. میرے گھر میں 24 تاریخ کو یہ ہمارا احتجاج ہونا تھا نا، 15 اور 16 کی رات کو میرے پاس پورے CCTV فوٹیجز لگے ہوئے نا، میرے گھر کے اوپر آ کر کے دھاوا بول دیا درجنوں پولیس والے. یعنی کوئی آپ نے یہاں چار دیواری کی پامالی اس طرح ملیامیٹ کرتے ہیں، آپ کے نظام کو درست سمت میں تب لے کے جائیں گے کہ آپ کے اوپر ایک اعتماد ہو کہ ہمارے یہ ریاستی ادارے یا ہمارے یہ لوگ ہمارے واقعی محافظ ہیں. اگر آپ نے بطور پولیٹیکل ورکر لوگوں کو، ایک سیاسی کارکن کو گولیاں ماریں گے، اس سے بدترین فاشزم اور کوئی نہیں ہوتا. اچھا مجھے جانے دیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے پاس. جی طارق صاحب، یہ آپ نے سنی گفتگو، قائرہ صاحب فرما رہے تھے کہ موریلٹی کو واپس لانے کی ضرورت ہے، ایک اصول سے آگے چلنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا لوگوں میں بھی ایک شعور لانے کی ضرورت ہے. اور آپ نے سنا خود کے شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ وہ جب ادارے کام نہ کریں، جب انصاف ہی نہ ملے، جب یہ حالات ہوں جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو بات تو آگے نہیں بڑھے گی. آپ کی حکومت ہے، یو آر دا پرنسپل پارٹی، کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ دونوں چیزیں بالکل ضروری ہیں، لیکن اس سے کے ساتھ ایک اور چیز میں اضافہ کر دیتا ہوں، وہ ہے برداشت، ٹالرنس. ایک دوسرے کو یا اس کا آپ نام وفاداری رکھیں یا اس کو آپ ایک دوسرے کے رویے کہیں، یہ چیز جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے. پاکستان کی سیاست سے جو عدم برداشت ہے، وہ ایلیمنٹ جو ہے اس نے ہمارے پولیٹیکل فیبرک کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے. اور برداشت کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ ہم جو ایک سیاسی مخالفت ہوتی ہے، آج کل جو ماحول بن چکا ہے سیاست میں، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ذاتی دشمنی تک معاملات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں سیاست میں اس طرح کے رویے نہیں دیکھے جاتے
یا دیکھے جا سکتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں سیاست جس نہج پہ پہنچ چکی ہے. اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. میں اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کس دور میں کیا ہوا اور کس کا بہت مرکزی کردار اس میں رہا ہے، لیکن اب جہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں وہاں اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور آگے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے نزاکت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. ہمارے جتنے مرضی سیاسی اختلافات ہوں، لیکن اگر آپ کی پریورٹی ملک ہے، پاکستان ہے، اس کے سسٹم ہے، اس کے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس حد تک جائے گا جتنا انفارچونیٹلی لمٹس موجودہ دور میں کراس ہو رہی ہیں، اداروں کے حوالے سے، اسٹیٹ کے اداروں کے حوالے سے، سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے، سیاست میں جو دوسری جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے، ذاتیات تک بات چلی جاتی ہے. اور ایک ایسا کلچر بن چکا ہے کہ آپ یقین کریں کہ آج اگر آپ کہیں نوجوان نسل میں تو کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ جناب ہاں ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا سیاست جو ہے وہ بڑی اچھی فیلڈ ہے، یہ بڑی ایک عزت والی، بڑی ایک وفاداری والی اور بڑی ایک سروس والی کام ہے، پروفیشن ہے. لیکن اسے پولیوٹ کیا گیا ہے، اور یہ اب اتنی پولوشن بڑھ چکی ہے کہ اس کی صفائی جو ہے، جو اس میں اسموگ آ چکی ہے، وہ بھی سیاسی جماعتیں ہی دور کر سکتی ہیں، اور یہ دور کرنا ضروری ہے. چونکہ آپ نے 1 سال کی بات کی، ہم اگر پچھلے اپنے ادوار دیکھیں تو ہم ان سے بہت پیچھے گئے ہیں، ہم آگے آپ نہیں گئے. گئے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں آگے جانے کی بجائے پیچھے گئے ہیں. دلچسپ بات کر رہے ہیں. تو ناظرین بریک لیتے ہیں اس پوائنٹ پہ، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قمر زمان قاہرہ صاحب یہ فرمانے طارق فضل چودھری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو معاملہ ہے ٹالرنس ہی نہیں ہے، اور ٹالرنس کی ایبسنس جو ہے اس کی وجہ سے ہم آ کے ادھر کھڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہم ذرا پریکٹیکلی دیکھیں یہ تمام جو چیزیں، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا، جس کی طرف شعیب شاہین بھی اشارہ کریں. آپ ان سے اگری کرتے ہیں شعیب شاہین صاحب سے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں، اور اپنی پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، قانون نہیں ہے، جوڈیشری کا پرابلم بتا رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم مجھے اپنے بھائی سے ان کا احترام ہے، میں نے تو جنرل ایک بات کی تھی کہ معاشرے کا اوورآل پرابلم کیا ہے. میں نے تو کہا کہ انحطاط ہے، میں نے تو کہا کہ رول آف لا پہ پوری طرح عمل نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے، میں نے تو کہا کہ اس ملک میں آئین پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ آج نہیں ہو رہا اور ابھی سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو یہ بھی غلط ہے. یہ بات بھی درست ہے. پھر پہلے یہ بات میں کہہ لوں، میں اس لیے یہ مثال نہیں دینے لگا کہ ماضی میں غلط ہوا تو اب بھی ہو. اگر آج غلط ہے تو غلط ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اس بات کے ڈانڈے ہم کو پچھلی حکومت میں دیکھنے پڑیں گے، اس سے پچھلی میں جانا پڑے گا. پچھلی حکومت میں کیا ہوا؟ کون سا لیڈر تھا جو جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کس لیڈر کو سزا ہوئی ہے؟ کس سے ریکوریاں کرائی گئی ہیں؟ 4 سال تک 3 سال تک لوگ ہمارے جیلوں میں رہے، نیب کے پاس رہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائریکٹ جیلروں کو فون جاتے تھے. یہ کتنی تلخیاں سننا چاہتے ہیں؟ پھر ایک کہانی ہے پوری. مجھ سے پیپلز پارٹی کی داستان سنے کہ میں آپ کو ساری پورے کچے چٹے کھول کے رکھ دوں گا. سو یہ کوئی بھی نسبت حمام میں نہایا دھویا نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بیٹھ کے معاملہ حل کریں گے کوئی انقلاب نہیں آئے گا. آپ کے دور میں اس سے زیادہ ظلم اور جبر ہوتے رہے. آئین کی 26ویں ترمیم کے اندر وہ کیا ہو گیا کہ وہی سپریم کورٹ کے جج صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر، جو کہ تقرر بھی 3 ججز میں سے ہونا ہے جو سٹنگ ججز ہے، کوئی باہر سے جج نہیں لانا. اس کا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمان کا اس میں ایک رول ہوگا. اوریجنل آئین میں تھا، اگر اس کو بحال کیا گیا ہے تو آج پاکستان کا عدالتی نظام ہی سارا خراب ہو گیا. اچانک ان لوگوں کے ضمیر خراب ہو گئے، وہ ججز خراب ہو گئے. کیا ہو گیا؟ اگر ججز کے تقرری کے طریقہ کار کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو جو مختلف چیمبروں سے جج لیے جاتے تھے یا جو افتخار چودھری صاحب کے فیورٹ ججز بنائے گئے تھے، انہوں نے کیا گل کھلا دیا اس ملک کے اندر، کون سا انصاف فراہم کر دیا ہے. تو پلیز اس معاملے کو اس طرف نہ لے جائیں. آپ اپنے ہر وقت اپنی اسی دائرے کے اندر رہیں گے تو یہ مناسب نہیں رہے گا نا. ہر چیز کے جواب موجود ہوتے ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو
تدبر اور حوصلے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے تو اس کو رکھنے کا حق حاصل ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں اچانک سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے ملک کے اندر آئین کے اندر مداخلت رہی, اداروں کی مداخلت رہی ہے, بالکل ہے, کوئی شک والی بات نہیں, کون اسے انکار کر سکتا ہے. لیکن کوئی دھکا دے کے آگے, کوئی آگے کسی کو بندوق کے زور پہ اٹھا لے گا, پیچھے کر لے گا, کوئی آ کے بیٹھ کے مکالمہ کر کے ٹھیک کر لے گا. آپ نے پریکٹس سے, حکمت سے, دنائی سے اپنے لیے بھی رستے پیدا کرنے ہیں اور اداروں کو بھی جن کا بہت ڈیٹیل ماضی میں انٹرونشن رہی ہے ان کو بھی گریجولی اسپیس دینی ہے کہ وہ پیچھے ہٹے. یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا, یہ ایک سال میں نہیں ہو گیا, یہ کسی ایک حکومت میں نہیں ہو گیا. حکومتیں اتنی اچھی بری ہوتی تھی جتنی اگر 2018 کی حکومت تھی اس میں بھی بہت سارے الزام تھے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اور آر ٹی ایس کی حکومت تھی. آج کی حکومت میں بھی سوال ہے, اس سے پہلی حکومتوں میں بھی سوال تھے. لیکن پھر بھی جب بھی ہم سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, محترمہ بینظیر بھٹو شہید نہیں ہے, نواز شریف صاحب کے پاس گئی تھی, سی او ڈی کیا تھا, بڑے اس کے اوپر باتیں ہوئی کہ جی مکمکا کر لیا اور اس کو پتہ نہیں کیا کر لیا. آج بھی پاکستان کے اندر 18ویں ترمیم ہے جس نے پاکستان کو باندھا ہے, جس نے ہمارے بیسک مسائل کا حل کیا ہے, جس نے پاکستان کی جو پروونشل اٹانومی تھی اس کے بڑے مسئلے کو بہت بڑا لیول پہ حل کیا. سارے مسائل تو حل نہیں ہو گئے, چلے اب اس کے اوپر عمل درآمد جتنا بہتر ہوتا جائے گا یہ گریجولی ٹھیک ہونی ہے. کسی ایک وقت میں انقلاب نہیں آنا اور ٹوٹل ڈینائل مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے قمر زمان قاہرہ صاحب سے بات سنی, وہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ اس کو صبر سے کام لیں اور ایسے بھی ہوتا رہے. انہوں نے تو کہا ہے کہ دس از ناٹ دا ورسٹ پیریڈ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یکدم آپ سمجھ رہے ہیں کہ یا تو آپ کوئی جیت جائیں گے یا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اٹ ول ٹیک ٹائم, بی پیشنٹ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے زمانے میں کتنے لوگوں کے گھروں میں چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی تھی, کتنی عورتوں کو اٹھا کر کے اس طرح ہراس کیا گیا تھا جس طرح ہمارے زمانے میں آج ہو رہا ہے. ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز کی 100 سالہ والدہ کو جس طریقے سے ہراس کیا گیا, میں نے آپ کو 80 سال اس کی ایک بندے کی جی ان کے حاجی مثال دی. حاجی امتیاز کا بھائی چودھری اجاز کے گھر میں جو اس کی بیوی کو جس طرح ہراس کیا, ان کے نوکروں کو مارا. لیکن آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کراچی میں, آئی مین آئی ایم گیونگ ون ایگزامپل, اس طرح اس اسکیل پہ نہیں ہوا تھا. آپ کو پتا ہے اس کور کمانڈر کو چینج کیا گیا تھا on the complaint of مریم نواز, not the corps commander, the چلو جو person نیچے in charge of چلے whosoever was involved, مجھے نہیں زیادہ پتا, لیکن وہ چینج ہوا. مجھے بتائیں آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کتنے لوگ انہوں نے چینج کیے اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے گھروں میں گھسنا ہے, میں آپ کو بتاؤں ضیاء الحق کے زمانے میں میں یونین کا سیکرٹری جنرل تھا, 83-84 کی بات ہے. 84 میں ہمارے اوپر پابندی لگ گئی, روز میں جلوس نکالتا تھا, میرے سارے کلاس فیلوز لوگ دوست گواہ ہیں. ایک دن پرچہ نہیں ہوا, ایک دن ہم جیل نہیں گئے, اور کسی دن ہمارے گھروں پہ ہاسٹلز پہ چھاپے نہیں مارے. میں افتخار چودھری کی تحریک میں افتخار چودھری صاحب کی طرف سے پہلی پٹیشن میں نے فائل کی تھی. روز ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ہوتا ہے, کبھی ہمیں چھاپے نہیں مارے, جیلوں میں نہیں گئے. ٹھیک ہے, میرے بھی وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئے لیکن جیلوں میں ہمیں نہیں بھیجا گیا. آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ 76 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور آپ پاکستان کی جو موومنٹ ہے آپ اٹھا لیں, قائد اعظم ہو یا ایون نہرو ہو, نہرو بھی اگر جیل گیا تھا وہ جیل برو تحریک یا کسی اپنی وجہ سے گیا تھا. وہ وکلا دونوں جو تھے, لیڈنگ رول تھا, انہوں نے ان دونوں کو جیل نہیں بھیجا تھا انگریزوں نے. آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں, جو قانون کے رکھوالے ہیں, جو رول آف لا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے, آپ ان کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں سینکڑوں وکیلوں کے خلاف ایف آئی آر ہیں. کین یو امیجن؟ بھائی مجھے یہ بتا دیں, ایک پرامن جلوس کے اوپر, پرامن پروٹیسٹرز کے اوپر گولی چلانا بڑا جرم ہے یا ایک روڈ سے دوسری روڈ پہ آنا بڑا جرم ہے؟ یعنی آپ ایک پرامن شہریوں کو سنائپر کے ذریعے گولیاں مارے اور کہتے ہیں کہ ہم نے گولیاں نہیں ماری. لیکن آپ کہہ رہے ہیں آپ تو کمیشن مانگ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہم بھی آپ کو بتائیں گے, کمیشن بنائیں, وہ بھی بتائیں گے. دیکھیں کمیشن بنا لیں, آپ اپنا موقف رکھیں, ہم اپنا موقف رکھیں گے. آپ 9 کی بات کرتے ہیں, مطلب کہ آپ بنائیں کمیشن, بٹ آپ دس از جو آپ ہم وہی کہہ رہے ہیں نا, بچھائیں آپ کمیشن بنا کے اس کے ذریعے آپ فائنڈنگز لے لیں. اچھا مجھے طارق فضل چودھری صاحب کے پاس جان دیں. طارق صاحب دیکھیں یہ دوسری مرتبہ بھی اپنی انٹرونشن پہ شعیب شاہین صاحب وہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی باٹم لائن یہ ہے کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے, بہت ایکسیسز ہیں, اور
قانون جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، اور جو ریاست ہے، سیاست ہے، وہاں ظلم ہی ظلم ہے ان کے حوالے سے، ان کے لیے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ آپ نے باتیں بہت اچھی کی، آپ نے کہا کہ بھئی حالات بہتر ہونے چاہیے، ٹالرنس ہونی چاہیے، لیکن ان کی جو شکایات ہیں کیا وہ اس طرف جانے سے ہمیں نہیں روک رہی جس کا شروع میں قاہرہ صاحب نے ذکر کیا کہ جی معاشرے کو ایک مثبت سمت جب ہی جائے گا اگر موریلٹی ہوگی، اگر تمام معاملات آپ کسی مہذب طریقے سے، مہذب کیا، ہم تو آئین کی بات کریں گے، ظاہر ہے مہذب کین بی ویری سبجیکٹو. جی بالکل. جی دیکھیں، شعیب شاہین صاحب دوست ہیں، بھائی ہیں، اور معقول آدمی ہے، شریف آدمی ہے، لیکن جو باتیں کرتے ہیں وہ حقائق کے بالکل الٹ ہوتی ہیں. یہ شکر ہے کہ آج انہوں نے ایک سٹیپ نیچے آئے ہیں. میں نے آخری بات سے شروع کروں گا کہ جی وہ گولیاں چلائی گئی. شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ حامد میر صاحب کے پروگرام میں تھے، میں آپ کو پروگرام بھی کوٹ کر دیتا ہوں. وہاں انہوں نے فرمایا کہ گرینیڈ چلائے گئے، گرینیڈ پھینکے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ تہمت لگانا بھی کوئی حد ہوتی ہے کسی بات کی. گرینیڈ جہاں چلتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے شعیب صاحب نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا، لیکن گرینیڈ پہلی بات مطلب چھوٹا سا بم ہوتا ہے. وہ کتنی غلط بات، کتنی یعنی آپ یہ کہیں کہ نفرت پھیلانے والی. کر دوں اگر آپ کہیں تو یہ راستوں میں نے 26 کی بات نہیں کی تھی، ختم کرنے اور آپ کا وہ کلپ ہے ابھی بھی جیو پہ پڑا ہے. دوسری بات یہ جنہوں نے کہا کہ سینکڑوں پرچے اسلام آباد میں، اور انہوں نے کہا کہ پرامن جلوس، یہ بات بھی ایک ہے کہ بالکل غلط ہے. کیا یہ جلوس پرامن تھا یا چلنے سے پہلے کفن باندھ لیے گئے تھے اور اسلحہ لہرایا گیا اور رینجرز کے جوانوں کو شہید کیا گیا، پولیس کے جوان شہید ہوئے. کل جو چوتھا زخمی تھا رینجر کا وہ کل شہید ہوا ہے. یعنی 4 وہ اور 6 لوگ جو جلوس رونتا ہوا ہے، 6 بندوں کو، 6 پولیس اہلکاروں کو، اسے یہ کہہ رہے ہیں پرامن جلوس. دوسرا انہوں نے بات کی جی قیصر غفار صاحب کی، وہ میرے بھی دوست ہیں، بھائی ہیں. یہ بالکل غلط ہے کہ ان کی والدہ کو یا ان کے گھر میں کسی کو پکڑا گیا. جس سے پکڑا گیا میں بتا دیتا ہوں، وہ ان کے بیٹے تھے، اس کا نام علی ہے. میں نے تھانے فون کیا اور آئی جی صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا فوری طور پر اس بچوں کو رہا کریں، اس کے پیپر ہونے ہیں. اس کے والد پہ جو بھی پرچے ہیں 26 نومبر میں جو بھی ہوا وہ اس کا معاملہ ہے، میں نے اس کو رہا کروایا. تو یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ رویوں کی اور برداشت، پھر چادر اور چار دیواری. میں کہتا ہوں کہ جتنا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں صرف آج کے پروگرام کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی اداروں کو ملائن کرنے کے لیے، ان کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ ایک مضموم، میں سازش کہوں گا اسے، کہ جناب چادر چار دیواری اور فلاں ہو گیا، گھروں میں گھس گئے، فلاں کر لیا. دیکھیں ایک اور بات انہوں نے کی کہ جناب 76 سال میں جو نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے. یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ میں صرف ایک دلیل دوں گا. ان کے کسی پرائم منسٹر کو عدالت کے ذریعے وہ پھانسی پہ ٹانگا گیا ہے. ماضی میں تو یہاں تک ہوا ہے کہ سابق وزرائے اعظم کو پھانسی دے دی گئی اور 50 سال بعد کہا گیا نہیں جناب یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط تھا. وہی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ غلط فیصلہ تھا. تو اس لیے کمپیریزنز ڈرا کرنے اور چیزوں کو وہاں پہ لے کے جانا جہاں واپسی کا راستہ نہ بچے یا ٹائم نہ بچے، وہ غلط ہے. میں بات اگین کلوزنگ ادھر ہی جاؤں گا کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے یہ چیزیں خود خراب کی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے خراب کی ہیں. یہ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ ٹھیک ہے. تو ناظرین آپ کے سامنے ہے جو سوچ ہے تینوں پارٹیز میں مذاکرات کے حوالے سے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. طاہرہ صاحب کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے مسئلہ؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل طلب مسئلہ ہے، یا جو بات ہو رہی ہے کہ جی آپ ٹالرنٹ ہوں اور یہ ہوں بس وہی کافی ہے؟ از اینی انیشیٹو نیڈیڈ؟ ڈائیلاگ کی جو بات ہم لوگ بار بار اس پلیٹ فارم سے کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی منطق ہے، یا آپ کا خیال ہے جس سمت بات چل رہی ہے وہ درست ہے، بس ٹھیک ہے ایسے ہی چلے گا؟ کوئی احمق ہوگا جو کہے گا کہ جس سمت چیزیں چل رہی ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے تو 2018 میں کہا تھا کہ خان صاحب یہ کسی ایک کے مسئلے کے بس کا روگ نہیں ہے، اس ملک کے مسئلے حل کرنے آئے مل کے کرتے ہیں. گالیاں ملی. ہم نے کہا تھا عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، گالیاں پڑی. ہم نے کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کر لیتے ہیں، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، کیس چلتے رہے گے، گالیاں دی. تو یہ ایک لمبی داستان ہے، چھوڑیے. میں اب کہاں جانا ہے قاہرہ صاحب؟ میں وہی گزارش کرتا ہوں کہ ہم بھی
घूम घाम के वापस अपने उस जो हमारा रोज का नैरेटिव है, पिट स्यापा है, उसी में घुस जाते हैं और एक दूसरे को एलिगेशन पे ले आते हैं। एक एलिगेशन लगाएगा, दूसरा उसकी सफाई देगा। तो मैं तो तंग पड़ गया हूँ। मैं तो समझता हूँ इस तरह के प्रोग्रामों में क्या बैठना। हमारी तो कोशिश है अब आगे की बात हो। बिल्कुल, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ ना। अब आगे की बात सिवाय डायलॉग के, मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी क़यादत का, मेरी जमात का, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा। आज भी हम समझते हैं डायलॉग से इनकार कौन करता रहा? डायलॉग से इनकार मुसलसल इमरान खान ने किया, वन वे और द अदर। कभी कहा कि जी मैं जो ताकतवर है उससे करूंगा, इख्तियार से करूंगा, फलां से करूंगा। ओके, करें। अगर वो समझते हैं मुनासिब रास्ता है तो वो कर लें। अगर शोएब शाहीन साहब समझते हैं कि ये अकेले इस मुल्क के निज़ाम को बदल के और चीजें सब ठीक कर देंगे और सब बाकी सबको पकड़ के अपने अपने दफ्तरों में बंद कर देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह, इनको शौक से पूरा करना चाहिए। लेकिन जो हम समझते हैं वो यही है, इनकी तरफ से पहली दफा एक थोड़ा सा सिग्नल बेहतर आया है कि जी एक कमेटी बनी है। हालांकि जिस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने मीटिंग आपने कह रहा हूँ जो असेंबली में कहा कि डायलॉग जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और ये बैठ के टेबल पे मसाइल हल होंगे, तो अगले दिन जब बैरिस्टर अली जफर खान साहब से मिल के आए तो उन्होंने बाहर निकल के जो बात कही वो भी आपके सामने है। खान साहब ने कहा कि मेरी जमात के लोग क्या कर रहे हैं, हम इनके साथ कैसे डायलॉग करेंगे, ये मेरी शरायत माने फिर डायलॉग होंगे। तो ये बात तो बहरहाल अजीब सी है। लेकिन इवन देन, बावजूद इसके कि इलेक्शन के मौके पे जो पिछली मई में हुआ जो डायलॉग हुआ, जो 6 मई को ब्रीच हुआ, वो भी खान साहब की अपनी हटदर्मी से ब्रीच हुआ। इसी तरह अब भी डायलॉग प्रोसेस होना चाहिए, हुकूमत को इनिशिएटिव को वेलकम करना चाहिए और एक दफा टेबल पे बिठाना चाहिए इन्हें कि ये क्या चाहते हैं। गवर्नमेंट डूइंग सफिशिएंटली? कायरा साहब, क्या नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर भी एक मसला है जी। मई में क्या हुआ? अब मई के बाद डायलॉग की बात गवर्नमेंट ही करती रही है ना। अब ये कहते हैं 26 नवंबर को हमने किया ही कुछ नहीं, हमारे बंदों को मार दिया गया है और हम लेजिटिमेट थे, हम वहां आने पे भी लेजिटिमेट थे, इमरान खान की बात को नेगेट करने पे भी लेजिटिमेट थे, हम रेंजर्स के जवान मारने में भी लेजिटिमेट थे और फौज ने और रेंजर्स ने न सिर्फ सिविलियंस का कत्लेआम किया है, अपने लोगों को भी मारा है, फौज को, पुलिस को भी मारा है। खुदा का खौफ करो यार, कितना कौम, आप सारा मीडिया जानता है, पर हम इतनी डिटाई से झूठ बोले जाते क्यों? इस मामले में जरा ठंडे हों और बेहतर यही है कि सेनर राय को सुन लें। आप अगर समझते हैं कि ये राय दुरुस्त नहीं है और आपके पास दुरुस्त बात है और वो वही फ्रूटफुल हो सकता है तो बिस्मिल्लाह करके देखिए। जी, मैं आपके पास आती हूँ साहब, लेकिन कायरा साहब, जो लोग हैं उनकी जो FIR है उसमें तो एक लड़का है जिसने ओवर रन किया और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, 2 लोग शहीद हुए, 3, लेकिन PTI की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आपने कहा मीडिया जानता है, इसलिए मैंने एज अ मीडिया पर्सन मैंने कहा ये बात। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि उस दिन इस्लामाबाद से उधर जाने वाले तमाम रास्ते बंद थे। ठीक, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे ही था। साइडों से आने वाले सारे रास्ते भी बंद, बेशक। उस रोड के ऊपर सिर्फ एक साइड से ट्रैफिक आ रही थी जिधर से जुलूस आ रहा था। ठीक, और उस जुलूस के रास्ते में भी रुकावटें थी, कंटेनर्स थे, उन कंटेनर्स को हटाया गया जी। और वहां से वो जुलूस की गाड़ियां आगे आई, वो जुलूस के लोग आगे आए। तो वो बंदा कहां से आया था? उसी जुलूस का हिस्सा। उस पे तो काफी इन्वेस्टिगेशन हुई है। नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात ही नहीं कर रहा जी। मैं तो आपको सिंपल पूछ रहा हूं कि जब हर तरफ से रास्ते बंद थे, एक तरफ रास्ते खोले गए, जोर जबरदस्ती खोले गए और उसी क्राउड में से एक गाड़ी निकल के आके उन्हें हिट करती है और हम कहते हैं कि नहीं, वो हमारा बंदा ही नहीं है। हम कहते हैं कि जी कोर कमांडर के घर जो लोग गए हमारे बंदे नहीं थे। हम कहते हैं जी ये सन ऑफ आसिम अब्बासी, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड है, जफीर अब्बासी उसका ये पोता है। खत्म करें, मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपको नहीं करता। जी, आप समझदार हैं, ये मुनासिब नहीं होता। उसका नाम होगा, आपके हर कारकुन का कोई नाम है, आपके हर लीडर का कोई नाम है, उसके वालिद का भी कोई नाम है, उसका कोई एड्रेस भी है। ये कहना कि वो फलां का है, फलां का है, वो आपके क्राउड में से था, वो आपके जुलूस में से था और बहुत सारे लोगों के बच्चे, वालिदैन किसी और जमात में, बच्चे उनके काबू में नहीं है, वो आपके साथ है। ये कहना कि वो हमारा था ही नहीं, ओके, अगर आप इस डिनायल मोड में रह के समझते हैं कि मसले हल हो सकते हैं तो बिस्मिल्लाह करिए, मुझे कोई इतराज नहीं, करें।
ٹھیک ہے جی, اب بات ختم ہوگی. جی جی جلدی, وی ہیو ٹو ریپ اپ. ہاشم سن آف عاصم, اس کا کبھی زندگی میں کوئی ایک نوٹ, کوئی پروفائل, کوئی فیس بک, کبھی کوئی ٹویٹر یا کبھی ہمارے لیے استعمال ہوا. میڈیکل پرابلم میں تھا وہ. ظفیر عباسی جو ایڈیشنل سیکرٹری یہاں سے ریٹائرڈ ہوا, اس کا پوتا ہے. شاہد خاقان عباسی کا رشتہ دار ہے, یا اس کا تعلق مسلم لیگ ان سے رہا ہے یا پیپلز پارٹی سے رہا ہے, اس کا کسی حوالے سے کوئی تعلق بھی سے نہیں ہے. اور ایک پارٹی سے بھی نہیں تھا. اچھا, لیکن ہمارے سے نہیں ہے. اور اس کے بارے میں تمام میڈیا پرسنز نے نہ صرف اس کی رپورٹ دی, اس کو اسی وقت گرفتار کیا, اس کو جیل بھیجا, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پیریڈ ہوئی, اور ابھی فزیکل ریمانڈ پہ انڈر کسٹڈی ہے اس کا. اچھا, ابھی ہمارے لوگ پہنچے نہیں تھے, ابھی پورے ویڈیوز موجود ہیں. آپ نے پوائنٹ کر دیا, یعنی لوگ ابھی پہنچے نہیں تھے. کنکلوڈنگ کامنٹ کر دیں, براڈر ایشو ہے جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کا رویہ وہ یہ ہے کہ آپ اکیلے یہ سب چیزوں کو ہینڈل کریں گے, اور ایک آپ کا بھی اپنا پاسٹ ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اس وقت سے گزرے ہیں. تو کنکلوڈنگ کامنٹ اس پہ کوئی بھی ان میں سے نہیں گزرا. بات یہ ہے کہ اگر کرپشن چارجز سے آپ کو نیب نے اٹھایا, نیب جانے آپ جانے. اور دوسری بات, مجھے بتائیں کتنے پولیس کی پرچے کاٹے تھے؟ کوئی ایک پرائم منسٹر بتا دے جس کے خلاف 200 سے زائد پرچے کاٹے گئے ہوں 2 سال کے اندر. عمران خان کے اوپر, اچھا بیٹھا وہ جیل میں ہے, قتل کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ میرے خلاف ہے, عمران خان کے خلاف ہے, علی مین گنڈاپور بشرا بی بی کے خلاف ہے. جو بندہ گاڑی چڑھانے والا ہے اس کے اوپر پرچہ ہی نہیں ہے, اس کا نام ہی نہیں ڈالا. یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ انگیج کرے. لیکن آپ ایک شخص کو آپ اس طریقے سے ایک پارٹی کو جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اور آپ اس کو گراؤنڈ کرنے, اس کو توڑنے کے لیے تمام ریاستی ادارے ڈائیلاگ کے بغیر تو بات نہیں ہوگی نا. تو کرنا چاہتے ہیں قائرہ صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایڈمٹ کیا. آپ کو ایک بات یاد ہوگا, جولائی کے پہلے ہفتے میں نے 2 پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے کہا ہم APC بلا رہے ہیں, ہم نے کہا سب سے پہلے ہم آئیں گے. اور ٹھیک 3 دن بعد فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کو. 3 دن بعد 15 جولائی کو عطا تارڑ آتا ہے, کہتا ہے ہم PTI پہ پابندی لگا رہے ہیں, آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. کس نے ماحول خراب کیا؟ لگائے تو نہیں, وہ تو الگ بات ہے. ماحول کس نے خراب کیا؟ ماحول خراب ہم نے تو ہاں کی کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, آئیں بات کریں. پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اس پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ PTI کی طرف سے بھی ویلکم کیا گیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ نتیجہ نکلے اس ڈائیلاگ سے. یاد رہے کہ 2 ڈیمانڈز ہیں ان کی. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز جو تمام ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ جوڈیشل کمیشنز 2 بنائے جائیں, ایک مئی 9 پر اور دوسرا نومبر 26 پر. تو دیکھیے گا کہ کیا آگے کس طرح بات بڑھتی ہے, لیکن اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ مثبت سمت میں یہ بات چیت بڑھے. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.